قربانی کا موسم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی متعدد آیات میں قربانی کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تھوڑے لفظ ہیں لیکن بات بڑی کمال کی، بڑی بات ہے۔ لفظ بالکل تھوڑے سے ہیں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ کاش یہ ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر یہ چیزیں آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا مطلوب ہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے بڑے سارے فضائل بھی بیان فرمائے، صحابہ کے سامنے موجود تھے، ارشاد فرمایا میرے صحابہ قربانی کیا کرو۔ عرض کیا رسول اللہ یہ قربانیاں ہے کیا؟ فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ہوتا ہے نا ذہن بنانا کہ یہ کام تو تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے یار، یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ عرض کی ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا، اور فرمایا یہی قربانی کل بروز قیامت پل صراط پر آئے گی اپنے بالوں اور کھروں کے ساتھ، یعنی گویا کہ پورا جانور آئے گا۔ فرمایا وہ قربانی جو تم نے اللہ کے حضور پیش کی ہے یہ قیامت کے دن آئے گی، اور اللہ تمہیں اس پر سوار کر کے جنت کی طرف بھیج دے گا۔ اور پھر امام حسن سے یہ روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی قربانیاں نا خوش دلی سے کیا کرو اور اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ فرمایا جب تم ایسا کرو گے نا خوش دلی بھی ہو، خوش ہو کہ یار میرا مال اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے اور اللہ کی رضا بھی مطلوب ہے، فرمایا یہ قربانی کل قیامت کے دن تمہیں جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ اتنی فضیلت ہے یار۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بھی تو کتنا خوبصورت انداز ہے نا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال 2 قربانیاں، کتنی؟ 2 قربانی کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ ایک کا تو آپ نے ہمیں حکم فرمایا، 2 آپ خود فرماتے ہیں، یہ کیوں؟ بڑا سونا جواب دیا، سونے نے سونا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ایک میری طرف سے ہے اور ایک میری غریب امت کی طرف سے ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا میرے اہل بیت کی طرف سے ہے۔ سرکار 2 قربانیاں فرماتے تھے، اور ہمارے ہاں یہاں کیا ہوتا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذرا انداز دیکھیں نا، ظاہری حیات مبارک دیکھیں۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بیان خود فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 ٹائم مسلسل ہمارے گھر میں چولہا جو ہے وہ جلا ہو، 3 ٹائم کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، اور فاقہ جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا تھا۔ سرکار کی بھوک اختیاری ہے، اور یہ ظاہری حالات ہیں کہ کھانا 3 ٹائم مسلسل نہیں، اور کئی دن فاقہ بھی تشریف لے آتا، حاضر خدمت ہو جاتا سرکار کی بارگاہ میں۔ تو جب حالات یہ ہیں، لیکن جب قربانی کا موسم آتا تو سرکار 2 قربانیاں کرتے، اور ہمارے ہاں یہاں کیا ہوتا ہے بہترین زندگی گزار رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہفتے میں 4 دفعہ بھی گوشت کھانے کا موقع مل جائے، لائف سٹائل بہترین ہے، مہنگا ترین موبائل ہے۔ جب قربانی کا موسم آتا ہے پتہ کیا لگتا ہے میرے تے قربانی نہیں میرے حالات ہی نہیں، میں تے ماڑا آدمی نہیں میرے نہیں۔ دیکھیں مولا کائنات کی طرف دیکھیں آپ، اپنا گھر نہیں تھا مولا کائنات کے پاس، کوئی شاہی کاروبار بھی نہیں، بلکہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر رات پڑھ رہا تھا کہ آپ جب امیر المؤمنین بنے نا تو آپ نے اپنا دربار، جس دربار میں بیٹھتے تھے وہاں دربار بھی نہیں رکھا، کوئی شاہی کر و فر نہیں ہے، اور ایک تہمد اسی میں روزانہ آتے جاتے۔ تو ساتھ والے ساتھیوں نے کہا حضرت آپ کا تہمد جو ہے بہت زیادہ بسیدہ ہو گیا، جگہ جگہ سے پیوند لگ گئے ہیں، جگہ جگہ سلائی ہے۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، تمہیں سرکار کی حدیث نہیں یاد؟ کہا کیا؟ کہا سونے محبوب نے فرمایا جس مومن کے لباس میں پیوند لگتا ہے نا
اللہ اس کے دل کی دنیا کو روشن فرما دیتا ہے۔ کہا وہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن آپ مسلمانوں کی امیر ہیں، مختلف وفود نے آپ سے ملاقات کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا۔ جمعہ کا بیان دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے ارشاد فرمانے لگے کون ہے جو مجھ سے میری تلوار خریدے گا؟ کہا حضرت اس کی نوبت کیا آ گئی، تلوار کیوں بیچنی ہے؟ اتنی بہترین تلوار جس کا نام چلتا ہے ذوالفقار اس کا نام ہے، کیوں بیچنی ہے آپ نے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس اس وقت اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ میں نیا تہمد خرید سکوں، اس لیے تلوار بیچ رہا ہوں تاکہ میں نیا تہمد خریدوں۔ حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کی حضرت میں آپ کو قرض دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ تہمد خریدیں۔ یہ بظاہر زندگی کے حالات ہیں، لیکن جب قربانی کا موسم آتا ہے تو آپ دو قربانیاں کرتے تھے، ایک نہیں۔ کہا مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ آپ دو قربانیاں، ایک قربانی تو ٹھیک ہے، دوسری کیوں؟ آپ نے فرمایا مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے کہ علی جب بھی قربانی کرنی ہے ایک اپنی طرف سے کرنی ہے اور ایک میری طرف سے تم نے قربانی کرنی ہے۔ یہ محبت کا انداز ہے یار، ہمارے ہم نے بتایا بہترین انداز زندگی ہے، لیکن قربانی کا موسم آتے ہی ایسے جیسے ہم غریب نہیں ہو گئے۔ اللہ رسول کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے جیسے دل پہ پتھر نہیں رکھنا پڑے گا، تو نہیں یار نہیں لگتا ہے مجھ پر نہیں ہے۔ حالانکہ قربانی واجب ہونے کی باقاعدہ اسلام نے شرائط رکھی ہے، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم اور صاحب نصاب، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہے یا اپنی ضروریات سے زائد اتنی چیزیں ہیں کہ اس کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے، تو اس کے اوپر قربانی ہے۔ گویا جس کے پاس 1 تولہ سونا ہے اس کے اوپر بھی قربانی ہے، جس کے پاس اپنی ضروریات سے زائد 52.5 تولے چاندی کی مالیت تقریباً بنے گی 80 سے 90 ہزار کے درمیان، اتنے پیسے زائد ہیں کہ آپ کہتے ہیں میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، اگر سامان زائد ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام چونکہ بڑا سادگی والا مذہب ہے، فرماتا ہے تمہارے لیے 4 لباس کافی ہیں، ایک سواری کافی ہے، ایک گھر کافی ہے۔ اگر کسی کے پاس دوسرا گھر ہے تو یہ ضرورت سے زائد ہے، کسی کے پاس 2 سواریاں ہیں یہ ضرورت سے زائد ہے، 4 لباس سے زیادہ لباس ہیں یہ ضرورت سے زائد ہیں۔ ان سب کو ذرا اکاؤنٹ کرو، اور اگر اس کی مالیت بنتی ہے 80 سے 90 ہزار کے درمیان تو پھر اس کے اوپر قربانی ہے۔ لیکن ہم نے اپنے اپنے زاویہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں نہیں میرے پاس تو گاڑی نہیں نا ہے، نہیں میرے اوپر قربانی نہیں ہے۔ اچھا میں تو تنخواہ دار آدمی ہوں نا، نہیں میرے اوپر قربانی نہیں ہے۔ حالانکہ کمیٹیاں ڈالی ہیں، دیگر معاملات ٹھیک ہیں، جو کمیٹی ڈالی ہے یہ بھی ضرورت سے زائد پیسے ہیں تو تب بھی ڈالی ہے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں میں نے پیٹ کاٹ کے، بھائی نہیں، ضرورت ہے، جو پیسہ خرچ ہو گیا وہ خرچ، جتنا خرچ ہونا تھا وہ ضرورت کے اندر، جو آپ جمع کر رہے ہیں وہ ضرورت سے زائد ہے۔ کمیٹیاں ڈالی ہیں یہ ضرورت سے زائد ہے بھائی، لہذا دیکھ لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر قربانی اور میں نہ کروں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، دیکھیں ذرا فرمان سرکار کا، فرمایا جو باوجود وسعت جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عید گاہوں کی طرف نہ آئے۔ کتنی وعید ہے یار، حالانکہ رحمت للعالمین ہے محبوب، اس کا سختی کے ساتھ حکم فرمایا کہ فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ اور ہمارے معاشرے کا ماحول کیا ہے پھر؟ اللہ خیر کرے قربانی لے ہی آنی ہے تو ٹھیک ہے جی، ایک بکرا سارے گھر کی طرف سے کفایت کر رہا ہوتا ہے، اچھا جی بکرا ہے، بس اوقات ذبح کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے تو جی کس کی طرف سے ہے؟ ہاں یہ تو ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا کس کی طرف سے ہے، امی کی طرف سے کر دیں آپ، اچھا امی نہیں ہے ابو کی طرف سے کر دیں نا، ابو کی طرف سے کریں۔ بھائی جو صاحب نصاب ہے قربانی اس کے اوپر ہے، امی ابو کی طرف سے قربانی نہیں ہے۔ امی ابو اگر صاحب نصاب ہے تو ان پر بھی ہے۔ دیکھیں نا تنخواہ جس کے اکاؤنٹ میں آتی ہے، جس کے پاس اپنے اثاثہ جات ہے نا، اس کے اوپر ہے قربانی، پہلے تیرے اپنے اوپر لازم ہے اگر تو صاحب نصاب ہے۔
اور اگر اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو پھر ماں کی طرف سے بھی کر دے، دوسری قربانی کرنی ہے، باپ کی طرف سے کرنی ہے تو پھر تیسری قربانی کرنی ہے، اور اگر اللہ توفیق دے تو جیسے سرکار نے اپنی امت کی طرف سے کی ہے تو بھی سرکار کی طرف سے کر۔ جتنی زیادہ لوگ ہوتے جائیں گے قربانیاں بڑھتی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بکرا لا کر امی کی طرف سے، ابو کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، وہ اس کی طرف سے، ایسا اسلام کا ماحول نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں نے پہلے حدیث عرض کی ہے، کہ قربانی کو خوش دلی سے کرنا ہے، یہ عبادت کا معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، قربانی کا شوق ہے لیکن جہاں تھوڑی سی مشقت ہے نا وہاں تھوڑا معاملہ گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ منڈی جانا، اوئے ہوئے کڈا اوکھا کام نہیں یار، ایک وڈی مصیبت ہے منڈی جانا، پھر اتنے جا کے جانور لبنا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بددلی کا جو اظہار کر رہے ہیں آپ قربانی کے ساتھ کر رہے ہیں یار۔ اپنے اندر ذوق پیدا کریں، اپنے اندر شوق پیدا کریں۔ جانور لے آئیں، اچھا کچھ پہلے ہی آ گئے، مطلب 10 دن پہلے لے آئے، بچے اگرچہ خوش ہیں، او یار انہیں پٹھے بھی پانے انہیں تو گویا بھی سٹنا پینا، اگوں نہیں پہلوں لے آنا، یہ بڑی مصیبت ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے سونے محبوب نے قربانی کا جو جانور ہے اس کی خدمت پر، اس کو پانی پلانا، چارہ ڈالنا، اس کی خدمت کرنا، اس پر ثواب عطا فرمایا ہے، فضیلت دی ہے کہ یہ ثواب والا کام ہے۔ لیکن دیکھیں نا، اگر ہمارا ذہن بن جائے، پہلے اچھی نیت کریں، جیسے میرے بابا جی سرکار دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، بیٹا اگر قربانی کا جانور خریدنے جانا ہے نا پہلے اچھی نیت کرو۔ اچھی نیت کریں کیا بابا جی؟ آپ نے فرمایا یہ نیت کرو کہ میں اللہ رسول کا حکم بجا لانے کے لیے جانور خریدنے جا رہا ہوں، عبادت کا معاملہ ہے، اور پھر وہاں جا کر مسلمانوں کو تنگ نہیں کروں گا۔ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا یار چلیے منڈی بڑا مزہ آئے گا، انجوائے کرا گے، ذرا تنگ کرا گے۔ فرمایا نہیں ایسا نہیں کرنا، دوسروں کو تنگ کرنے کا ذہن بھی نہ ہو۔ فرمایا جانور کو بھی تنگ کرنے کا نہ ذہن ہو، اس کی خدمت، اس لیے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، یہ اللہ کے لیے مختص ہو گیا، قربانی کا جانور اللہ کے لیے مختص ہو گیا۔ فرمایا جب اتنی ساری نیتیں کر کے تم منڈی کی طرف جاؤ گے نا، اللہ تمہیں ہر قدم پر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب یہ ڈھیروں نیکیاں ملیں گی یار، لیکن ہم نکلنے سے پہلے ہی نیت کیا کر رہے ہیں، یار اتنے تھکاوٹ ہوں گی، جب عبادت کا ذہن ہی نہیں بنا ابھی۔ حالانکہ یہ سارا معاملہ عبادت کا ہے بھائی، قربانی والا معاملہ سارا جو ہے وہ، اور اب تو اللہ خیر کرے ہمارا ماحول کتنا بدلتا جا رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ قربانی جائیں تو منڈی میں جائیں، وہاں قربانی کی منڈی میں ایک طرف رش لگا ہوا، کیا ہے جناب دیکھے یہاں تو 275 kg کا بکرا بندھا ہوا ہے، اتنا بڑا بکرا ہے، 5-6 من کا بکرا۔ بھائی اسے کیا کھلاتا ہوں؟ کہتا جی اسے پستہ کھلاتا ہوں، بادام کھلاتا ہوں، دودھ پلاتا ہوں، اسے دیسی گھی کھلاتا ہوں۔ اللہ خیر کرے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا کسی حدیث میں آیا ہے یہ کام کرنے کے؟ بلکہ مجھے تھوڑے دن پہلے ہمارے ایک نمازی ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہاں دھرم پورے میں نا ایک دوست ہیں، انہوں نے بکرا جو ہے نا اسی طرح کا پالا ہوا تھا، اور اس کا ویٹ تقریباً اتنا ہی تھا، 350 kg۔ مقابلہ ہے جناب کس کے بکرے کا ویٹ زیادہ ہے، مقابلہ ہو رہا ہے۔ اب کہتے ہیں وہ مقابلہ تو ون کر گیا، اس نے کچھ ایسی ادویات کھلائیں، اور پھر جب ویٹ ہونا تھا اسے گندم ڈھیر ساری کھلا کے اوپر سے لسی پلائی، اس کا ویٹ بڑھ گیا، وہ مقابلہ تو ون کر گیا، جیت گیا، لیکن ابھی وہ نیچے نہیں اترا تھا، اس سے پہلے ہی مر گیا۔ اب تم کیا کر رہے ہو؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ قربانی کا کیا یہ مقصد تھا یار؟ پتہ چلا جی کتنے کا جانور ہے، بڑا جانور، جناب دیکھے جانور دل خوش ہو جاتا ہے، کروڑ کا ہے، 2 کروڑ کا ہے، کس چکر میں پڑ گئے یار؟ قربانی کی مقدار بڑھائیں، معیار نہ بڑھائیں، زیادہ قربانی کریں۔ آپ 2 کروڑ 2.5 کروڑ کا یہ جو ایک ہی گاڑا لے کر آ رہے ہیں، اس کی جگہ آپ کئی سارے جانور خریدیں یار۔ ایک ہی بکرا جو 6-7 لاکھ کا خرید رہے ہیں، آپ اس کی جگہ کئی سارے جانور خرید کر اللہ کے حضور پیش کریں، اس کے ذریعے غریبوں کی بھی مدد ہوگی۔ وہ جو سارا سال جانور پالتے ہیں،
آپ ان لوگوں سے خریدتے ہیں جو پہلے ہی امیر ہیں، کیونکہ 2.5-3 کروڑ کا ویڑا کس کے تیار کرنا ہے؟ جس کے پہلے ہی فارم ہے۔ اور جو بیچارہ 1-2-3 جانور تیار کرنے والا وہ تو کھڑا رہے گا نا، اس کا جانور تو سستا ہونا شروع ہو گیا، یار وہ مہنگا ہے، وہ لینا ہے۔ معیار نہیں، مقدار بڑھائیں قربانی کی۔ اور دیکھیں جب یہ ایسا جانور آپ خرید رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو نیت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو پتہ چلے بلے بلے جناب حضرت کا جانور، اوہ یار تینوں پتہ ہے 450 kg دا بکرا سی، 6 من دا بکرا، اچھا وہ جناب ان کا ویڑا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے۔ صرف اتنی باتیں سننے کے لیے اگر بلے بلے اور واہ واہ کے لیے کیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تباہی مقدر بن جائے۔ اور اللہ نے تو پہلے ہی قرآن میں فرما دیا، کیونکہ ظاہر ہے یہ رش والا ماحول ہے، ہر طرف سے لوگوں نے جانور دیکھنا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رش کے ماحول میں تم اپنی نیت کو تباہ و برباد کر لو۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ فرمایا اللہ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارا خون نہیں پہنچتا، اللہ کو جو پہنچتا ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری نیتیں، تم نے کس نیت سے جانور کو ذبح کیا ہے؟ اللہ رسول کی رضا کے لیے کیا ہے یا لوگوں کی واہ واہ اور بلے بلے کے لیے کیا ہے؟ کتنے سارے یقین مانے کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے لیکن قربانی بڑے ذوق سے کر رہے ہوتے ہیں، پہلے جانور لے کر آ جاتے ہیں، یار قربانی کیوں کر رہے ہیں اور زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں قربانی کا تو پھر پتہ چلتا ہے نا، محلے دار کیا کہیں گے قربانی نہیں کیتی ہے اتنا مال ہے، اور زکوٰۃ کا تو عموماً سب کو پتہ نہیں نہ چلتا، وہ 1-2 آدمی کو دینی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے میں کوتاہی، اور قربانی کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ نیت کی خرابی انسان کی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے، یہ عبادت نہیں وبال جان بن جائے گی، یہ یاد رکھیں۔ اور اللہ خیر کرے، کہنا نہیں چاہیے، یقین مانے منڈی جائے نا، بسا اوقات اب ماحول ایسا بدلتا جا رہا ہے کہ عورتیں جانور بیچ رہی ہیں، وہاں ڈھول بج رہے ہیں۔ اسلام کے اندر ایسی کوئی عبادت نہیں ہے کہ جو عورت کے ساتھ مل کر کی جائے۔ ڈھول بجا رہے ہو، کیوں بجا رہے ہو؟ پتہ چلے جی ہمارا جانور بڑا بہترین جانور ہے، کیا یہ اللہ کے غضب کو آواز نہیں دی جا رہی؟ یار یہ عبادت کا معاملہ ہے، آپ توجہ، میں پہلے آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ عبادت ہے، یہ جانور خریدنا، اس کی خدمت کرنا، لے کر آنا، دیکھ بھال کرنا، یہ قربانی ہے، اور قربانی اللہ رسول کا حکم، یہ عبادت کا معاملہ ہے۔ اور عبادت کے معاملے میں بھی تم نے میوزک داخل کر دیا، ڈھول بجانے شروع کر دیا، عورتوں کو داخل کرنا شروع کر دیا، کیا کر رہے ہو یار؟ اور پھر اللہ خیر کرے لے آیا نا جانور، ہم لا کر گلی کے اندر باندھنا ہے اور جناب ٹینٹ لگا دینا ہے کہ ہون کوئی ساڑی گلی جو لنگ نہیں سکتا۔ بھائی جانور آپ لے کر آئے ہیں، تکلیف دوسروں کو دے رہے ہیں، گزرنا بیچاروں انہوں نے، نہیں جی نہیں ہمارے جانور بندھے ہوئے، یہ ثواب کی بجائے آپ گناہ کما رہے ہیں۔ اور نوجوان چونکہ شوق ہوتا ہے، 10 دن کا یہ شوق ہوتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہوگا، اور وہ بھی خدمت کرنی پڑے نا، اسے سمجھ آ جائے کہ گوبر اٹھانا ہے، چارہ ڈالنا ہے، تو یہ کرنا وہ کرنا، وہ 10 دن میں بھی اکتاہٹ آ جائے، اسے شوق ہوتا ہے جانور کے پاس بیٹھنا ہے، تو ساری رات بیٹھے رہتے ہیں۔ کہا جائے یار ساری رات بیٹھے رہے، ہاں بڑا ثواب ہے نا قربانی دے جانور کی خدمت کرنا، اچھا نماز پڑھنا کوئی ثواب کا کام نہیں۔ اور یہ وہ راتیں ہیں ذوالحجہ کی، وہ راتیں کہ جس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شب جو ذی الحجہ کے دن ہیں، اس کے اندر ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ذی الحجہ کی رات میں قیام کرنا ایسے ہے جیسے شب قدر میں قیام کرنا، ایسے آرام سے بیٹھے ہیں، اور بعض تو اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، ڈیک لگا لیتے ہیں، سب کو پتہ چلے ہم بیٹھے ہیں، اور سارے محلے دار راہ گیر سارے تنگ ہوں تو تب پتہ چلتا ہے ہم جانور لے کر آئے ہیں، ایسے تھوڑی پتہ چل رہا ہے جناب کہ ہم جانور لے کر آئے ہیں۔ حالانکہ یہ سارے انداز غلط ہیں۔ اسلام نے جو انداز دیا نا بڑا سونا انداز ہے، یقین مانیں، عاجزی اور سادگی کے ساتھ اللہ رسول کے احکام کو اپنائیں، پھر آپ قربانی کریں گے تو آپ کے دل میں بھی نور اترے گا، آپ کے دل میں بھی خوشی داخل ہوگی، آپ اپنے دل میں نیکی کی تاثیر کو محسوس کریں گے، ہاں یار آپ اپنے بدن کو ہلکا ہوتا محسوس کریں گے، یار اب میں نے جو ہے نیکی کی ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے۔
لیکن جن معاملات میں ہم الجھتے جا رہے ہیں، یقین مانیں ہم تقوی پرہیزگاری کم اور نمائش کو عروج دے رہے ہیں۔ ہماری آنے والی نسلوں کو کیا پتہ ہوگا کہ قربانی کا بنیادی مقصد کیا ہے، قربانی کیوں کی جا رہی ہے، کیوں جانور کے گلے پر چھری چلائی جا رہی ہے۔ یہ بھول جائیں گے سارے، کیونکہ ہم نے تو انداز ہی وہ اپنا لیا کہ سیٹھ صاحب نے 7 لاکھ کا اونٹ لے کر آئے ہیں، 14 لاکھ کا لے کر آئے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، جناب بلے بلے واہ واہ ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے یار، یہ اب دیکھ رہے ہیں جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور صوفیہ کرام تو یہاں یہ فرماتے ہیں کہ جانور ذبح کر رہے ہو تو ساتھ اپنی خواہشات کے اوپر بھی چھری چلاؤ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جانور ذبح ہو سکتا ہے، خواہشات نہیں ذبح ہو سکتی۔ جانور کے ذبح ہوتے ہی خواہشات تو مزید بڑک اٹھتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا جانور ذبح ہوا ہے، اب گوشت کی تقسیم کاری ہے۔ ہمارے ہاں تو اب 2 طرح گوشت تقسیم کیا جاتا ہے نا۔ اگر صاحب ثروت آدمی ہے، چلو ٹھیک ہے، اچھا ذہن ہے، وہ کہتا ہے جناب ایک نا بڑا جانور ہے اور 2-4 چھوٹے بھی بکرے بھی لے آؤ۔ اچھا ماشاءاللہ اچھی نیت ہے کہ قربانی زیادہ ہونی چاہیے۔ وہ کہتا ہے نہیں، چھوٹا گھر رکھنا ہے تو بڑا باہر تقسیم کرنا ہے۔ قربانی میں بھی قربانی دینے کا ذہن نہیں بن رہا۔ قربانی ہے لیکن پھر بھی قربانی نہیں دے رہا۔ قربانی کس کے اوپر اسلام نے واجب کی؟ وہ بندہ جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے، لیکن ادھر جناب پہلے ہی اس سے فریج کو صاف کرایا جائے گا۔ عید کے موسم میں آپ جتنے یہاں یہ دکاندار ہیں یہاں بھی بیٹھے ہوں گے، آپ ان سے پوچھ لیں سب سے زیادہ فریج کب سیل ہوتی ہے؟ وہ کہیں گے جناب قربانی دے موسم سے فریج صاف کیتے جا رہے ہیں۔ جمع کرنے کا، سٹور کرنے کا ذہن ہے، اور جو مطلب تھوڑی قربانی ہے جس کے یہاں تو وہ پہلے ہی تقسیم ہوتی ہے۔ حیران نہ روسٹ کرانی ہے، باجی وال جانی ہے، تے بھائی وال جانی ہے، سارا بکرا وہ گھر میں ہی تقسیم کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو سارا سال نہیں کھاتے وہ صرف منتظر رہتے ہیں، وہ صرف منتظر ہیں کہ یار کوئی ہمیں بھی گوشت دینے والا ہو۔ شہروں میں شاید کم اس کا اندازہ ہو، لیکن یہاں بھی ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ جب عید کی رات، جسے ہم چاند رات کہہ رہے ہوتے ہیں، یہاں چلے جائیں مرغی کی دکانیں ہیں آگے، اتنا رش ملے گا آپ کو۔ 1-2 مرتبہ میں بھی گیا تو میں نے کہا یار کل تو عید ہے، کیوں خرید رہے ہو گوشت؟ تو بندہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا، مولوی صاحب عید ہے؟ ہاں عید ہے، آپ کو نہیں پتا؟ کہتا ہاں عید تو ہے، لیکن ہر سال ہم صبح سے شام تک انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں گوشت دینے آئے، تو کوئی گوشت نہیں دینے آتا۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ مرغی کا گوشت لے کر صبح ہی پکا کر بچوں کو کھلا دیا جائے تاکہ امید میں نہ رہے کہ گوشت آنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور ہمارے یہاں پتہ کیا ہے؟ دینا کس کو ہے؟ جڑا جانتا بندہ ہے، اپنا جاننے والا بندہ ہے، انہوں گوشت دے کے آؤ جی، جس کی طرف سے گوشت آیا اسے ہی گوشت دینا ہے۔ تبادلہ ہو رہا ہے۔ قربانی میں نے بھی کی ہے، آپ نے بھی کی ہے، چلو جی تو ساڑھے گھر بھیجنا ہے، میں ٹھڑ کر بھیجنا ہے۔ یہ تبادلہ کر رہے ہیں، صرف گوشت کا مطلب ادلا بدلا کر رہے ہیں۔ اور جسے مطلب ہمارے محلے میں نیا کوئی کرایہ دار آ گیا نا تو اس کے گھر گوشت دے آؤ، نہیں جی اسی تو انہوں جانتے ہی نہیں، ہاں نواں ہوا سانو کی پتا ہے۔ بھائی تم نے قربانی اللہ کے لیے کی ہے، وہ اللہ کا بندہ جا کر گوشت دے آؤ، بس کیا ہے اس میں؟ تم شناختی کارڈ بنانا ہے تم نے اس کا، جانتا نہیں ہے۔ اور جس طرح یہ دیکھیں نا، جو مسافر آدمی ہوتے ہیں جن کا دار و مدار عموماً ہوٹلوں پر ہوتا ہے، عید کے ایام میں ہوٹل بند ہوتے ہیں، آپ کہیں گے کھلے ہوتے ہیں، لیکن یہ تو اپنا گوشت دے کر کھانا تیار کروانا ہوتا ہے نا۔ تو وہ مسافر جو باہر سے آئے ہوتے ہیں اگر عید کے موقع پر یہاں رکے ہوں اور ہمیں پتہ ہو تو کوشش یہ کریں کہ یار اپنے گھر سے کھانا پکوا کر نہ تیار کروا کر ان کو دیں، وہ کھائیں۔ یقین مانیں آپ کھانا کھلائیں گے نا اس کو، اللہ آپ کو بڑا اجر اس کے اوپر عطا فرمائے گا۔ کرنے والے کاموں میں لگ جائیں۔ ہم ایسے کاموں میں الجھ گئے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے حکم دیا ہے قربانی کا، ہم قربانی کرتے ہیں لیکن اسلام کے مطابق نہیں، اسلام کے لیے نہیں ہے۔ اپنی نیتوں کے قبلوں کو درست کرنا ہے، اللہ رسول کی رضا لے کر آنی ہے، آنے والی نسلوں کو یہ سبق دینا ہے۔ یہ قربانی ہے کیا یار؟ یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف ویڈیو بنا لی اور 2-4 باتیں بانٹ کے برس کر لی تو جناب
اس کو فن بنا لیا، مزہ مذاق انجوائے، نہیں یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب کئی مرتبہ میں نے بتایا نا جانور کو ذبح کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہاں سارے بچے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے بچوں کو کھڑا کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے یار، ہمارے ہاں تو بعض بچوں کو بھی نہیں کھڑا کرتے، نہیں اندر چلا جائے ڈر لگو گا ڈر، کیا کر رہے ہو؟ بزدل بنا رہے ہو۔ یہ جہاد کی ٹریننگ دے رہے ہیں ہم، اور اسے بتائیں آج جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، کل کو اگر کوئی گستاخ اٹھے اور معاذ اللہ اسلام کے خلاف بکواس کرنا شروع کرے تو جس طرح اس جانور کا گلا کاٹا نا اسی طرح اس گستاخ کا بھی کاٹا جائے گا۔ یہ ذہن بچے کو ابھی سے جہاد کی ٹریننگ دینی ہے، اسے بزدل نہیں بنانا، نہیں اندر چلا جا، ایسا نہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں، وہ جانور ذبح ہوتا ہے، ویڈیو بن رہی ہے، پھر ساتھ ہی تالیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ باقاعدہ عبادت ہے، تالیاں مارنے والی کون سی عبادت تم نے نکال لی ہے یار؟ ہاں اس وقت یہ ذہن صوفیہ کرام نے ضرور دیا ہے کہ جیسے اس کی جان نکل رہی ہے، اس کی نکلتی ہوئی جان کو اپنے اوپر تصور کر کے لے کے آئیں، یار جان نکلنے والا کتنا مشکل معاملہ ہے، تو میری اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ یہ ذہن بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قربانی اور قربانی کے معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اعتبار نا قربانی کے بارے میں مسائل ہیں، جو چیز سیکھ کر کی جاتی ہے نا یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ فوائد ہوتے ہیں، اور جو چیز سیکھ کر نہیں نہ کی جاتی اس کے اندر نقصان ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا بغیر سیکھے اتنی بڑا آپ سیکھا نہیں، آپ بڑی ساری دکان ڈال کے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ یار مجھے پتہ ہی نہیں، نقصان ہوئے گا۔ ایسے ہی عبادات کا بھی معاملہ ہے، اگر سیکھ کر کریں گے نا تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور بغیر سیکھے کریں گے نا تو اس کے اندر ہو سکتا ہے نقصان کر رہے ہوں یار۔ تو اتوار والا دن 1 گھنٹے کا یہ پروگرام ہوتا ہے عشاء کی نماز کے ساتھ ہی، کوشش فرمائیے گا انشاءاللہ اس میں بھی قربانی کے مسائل ہی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔